حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مجھ سے قبل بھی مولانا بیان فرما رہے تھے. یہ ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. لکھنے والوں نے جتنا بھی لکھا، جس حد تک لکھا، سنانے والوں نے جتنا سنایا، آخر میں سبھی کو یہی کہنا پڑا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. قلم ہے آبلہ وا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، زندگی بیت گئی مدہ باقی ہے. اور ہمارے اکابر نے تو اس حد تک لکھ دیا کہ اگر اللہ رب العزت ان 14 طبق کو کاغذ بنا دے، یہ ساتوں آسمان کاغذ بن جائیں، زمین کاغذ بن جائے، اس کے تمام درخت کلمے بن جائیں، جتنے ندی نالے دریا اور سمندر ہیں وہ پانی سیاہی بن جائے، اور تمام انسان اور ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، تو یہ ورق تمام ہو جائے گا، یہ کلمیں گھس جائیں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، ان انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پیارے آقا کی زلف کے اقبال کے کنڈل کی تعریف بھی پوری نہیں ہو سکتی. تو میں آج چند لمحے بول کر یہ کہوں یا یہ ایک کانفرنس رکھ کر ہم کہیں کہ حق ادا کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سائنسدان کہتے ہیں، جنہوں نے تجربات کیے اس دنیا پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر ہر وقت بارش ہو رہی ہے، ہر وقت بارش ہو رہی ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر لمحہ بارش ہے. آج یہاں ہے، کبھی پشاور میں ہے، کبھی لاہور میں ہے، کبھی کسی اور ملک میں ہے، کبھی سعودی عرب میں ہے، کبھی افغانستان میں ہے، کبھی ہندوستان میں ہے، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں ہے، کبھی سمندروں پر ہے، کبھی پہاڑوں پر ہے. ہر لمحہ کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس دن بارش کا نظام ختم ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. ہر لمحہ بارش ہو رہی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس دھرتی پر ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے. جس دن یہ تذکرہ بند ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا. میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے. میں آج 2 جملے بول کے کہوں کہ حق ادا ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کسی بھی شخصیت کو، یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا حضرات، یہ ریکارڈنگ نہ کریں، میری بات سنیں. یہ آج کی محفل ریکارڈنگ والی نہیں، سننے والی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بھی زحمت نہیں دے رہا کہ کوئی بولے، میری بس صرف سن لیں، وہی کافی ہے. کسی بھی شخصیت کا تذکرہ آپ دیکھیں، پڑھیں یا کسی سے سنیں، تو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کی توجہ اور سٹیج والے علماء کی شفقت کا تعلق. کسی بھی شخصیت کا، سیاسی لیڈر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سماجی شخصیت ہے، اس کا تذکرہ اگر آپ دیکھیں، وہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، جوانی سے ہوتا ہوا، لڑکپن سے ہوتا ہوا، شباب سے ہوتا ہوا، اور اس کی تحریکوں کے سرگرمیوں سے ہوتا ہوا اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اس کی سرگرمیاں بھی دفن ہو جاتی ہیں. وہاں فلاں جگہ پہ پیدا ہوا، فلاں خاندان پہ پیدا ہوا، سوانح حیات جب لکھی جاتی ہے. فلاں قبیلے سے تعلق تھا، فلاں ادارے میں پڑھتا رہا، فلاں تنظیم سے تعلق تھا، فلاں جگہ سے الیکشن لڑا، فلاں جگہ پہ تنظیمیں جلائیں، فلاں علاقوں میں ادارے بنائے، فلاں جگہ پہ تدریس ہوتی رہی، اور فلاں وقت میں فلاں جگہ پر اس کا انتقال ہو گیا. ہسٹری ختم ہو گئی، سوانح حیات بند ہو گئی. کسی بھی شخصیت کا تعارف پیدائش سے وفات تک ہے. میرے آقا کی ذات اقدس کا تذکرہ
پیدائش سے وفات تک نہیں، عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جب کچھ نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے۔ آج یہاں پر جلسہ سجایا ہے نا آواز صاحب نے، اور آپ بھی تشریف لے آئے۔ یہ مت سوچئے گا کہ تھوڑے سے بندے آئے ہیں اور تھوڑے سے بندے ہوں گے تو میں کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں اپنی ڈیوٹی نبھا جاؤں گا۔ اور ہماری حالت تو اس بڑھیا کی سی ہے، وہ جو بڑھیا جس نے جب سنا نا کہ یوسف بک رہا ہے تو وہ بھی پہنچ گئی، اور کسی نے کہا بڑھیا یہاں تو بڑے بڑے اس کے خریدار ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے دھیلے میں تو کچھ بھی نہیں، تیری گٹھڑی میں تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں کہ تو یوسف کو خرید سکے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ آج یہاں پہ یہ جلسہ سجایا گیا، کانفرنس رکھی گئی، اللہ نے بھی دو جلسے سجائے، اللہ نے بھی دو کانفرنسیں رکھی، اللہ نے بھی دو جلسے سجائے ہیں، دو محفلیں منعقد کی ہیں عالم ارواح میں، اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو وہاں پہ بلایا۔ آپ بھی تھے اس میں، اس جلسے میں، میں بھی تھا اس جلسے میں۔ الستو بربکم، توجہ، الستو بربکم، قالوا بلا، جلسہ ختم۔ الستو بربکم، سوال کیا آپ نے، قالوا بلا، جلسہ، اس کا مطلب ہے مختصر جلسہ بھی ہو سکتا ہے۔ جلسہ ختم، ختم ہو گیا۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ پہلے جلسے میں سوال یہ تھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا رب کون ہوگا؟ میں زیادہ لمبی باتیں کرنا نہیں چاہتا، اب بات سے بات نکلے گی تو دور چلی جائے گی۔ پہلے جلسے میں جو سوال تھا الستو بربکم، سوال یہ تھا کہ تمہارا رب کون ہوگا؟ جب دنیا میں جاؤ گے تو رب کسے مانو گے؟ حاجت روا کون ہوگا؟ مشکل کشا کون ہوگا؟ تمہارا معبود کون ہوگا؟ تمہارا مسجود رب پالنے والا کون ہوگا؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو، دیوبندیوں نے بھی کہا تو، بریلویوں نے بھی کہا تو، سنیوں نے بھی کہا تو، وہابیوں نے بھی کہا تو، حنفیوں نے بھی کہا تو، منفیوں نے بھی کہا تو، مالکیوں نے بھی کہا تو، حنبلیوں نے بھی کہا تو، شافعیوں نے بھی کہا تو، سارے انسانوں نے کیا کہا؟ کون ہوگا؟ اب اس موضوع پہ میں جانا نہیں چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ دوسرے جلسے میں صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، خاص جلسہ تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، صداقت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، لیکن مجھ سے بات سنو، ثم جاءکم رسول، اللہ فرما رہے ہیں نبیوں کو، ثم جاءکم رسول، تمہارے جانے کے بعد پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا لاڈلا، پھر آئے گا میرا حبیب۔ آج میرے ساتھ وعدہ کرو، آج میرے ساتھ اقرار کرو، آج مجھے حلف دو، جب میرا محبوب آ جائے گا تو اس پر ایمان لے کے آئے گا۔ یہ دوسرے جلسے میں اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا۔
وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ پیارے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ نبیوں کی کانفرنس میں کیا۔ یوں سمجھیے مجمع انبیاء کا تھا، مقرر خدا تھا اور موضوع شان مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے وہاں پہ خود اپنے محبوب کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے تو یہاں بھی شان نرالی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہوں تو پتھر موم ہو جاتے ہیں، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے، میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر چھایا کرتے ہیں، میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہے، یہاں تذکرہ الگ، ولادت ہے تو وہاں تذکرہ ایک ایسے انداز میں کہ مختون پیدا ہوئے، آئے ہیں تو ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے، آنگن میں ہر طرف بہاریں آ گئی ہیں۔ اور میں اپنے ذوق میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں، اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ یہ تو ہر ماں کہتی ہے نا اپنے بچے کے بارے میں کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی، حلیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا کیا، تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا، تو نے تو صرف ہاشمیوں کو دیکھا۔ جیسے اب ایک بندہ یہاں آ جائے نا جلسے میں، کچھ بعد میں کہے میں نے ایسا جلسہ آج تک نہیں دیکھا۔ میری بات سمجھ آئی؟ وہ جو آیا ہی اس جلسے میں ہے تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ میں نے، اور ویسے یقین جانو میں نے نہیں آج تک۔ اماں حلیمہ اسے کہتی ہے کہ تو نے تو صرف قریشی دیکھے ہیں، ہاشمی دیکھے ہیں، اپنی خاندان، اپنی فیملی، اپنا قبیلہ۔ مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف علاقوں میں جاتی ہوں، ایسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، وہ آ کے کہتے ہیں تم دونوں کہتی ہو ہم نے نہیں دیکھا، تم نے تو یہ تھوڑے سے قبائل دیکھے، تھوڑے سے علاقے دیکھے، تھوڑی سی بستیاں دیکھی، تھوڑی سی برادریاں دیکھی، قریشیوں کو دیکھا، ہاشمیوں کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، تجارت کے لیے کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، ایک روایت میں جبریل امین فرماتے ہیں ارے تم نے کیا دیکھنا تھا، جو کچھ بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں۔ آفا کہا گردیدام مہرے مدعور دیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا بنا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے
کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا۔ ارے مجھ سے پوچھو، میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو کٹوا بیٹھی۔ ارے مجھ سے پوچھو، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا، تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا۔ اور سنیے، اما حلیمہ اپنی گودی میں اٹھاتی ہیں، قربان جاؤں اس گودی پر جس گودی میں آقا آئے۔ بچپن میں آئے اس گودی پہ بھی قربان، جس اونٹنی پہ بیٹھے اس اونٹنی پہ بھی قربان۔ اور جب اونٹنی پہ بیٹھے اما حلیمہ لے کے پیچھے بیٹھتی ہیں، ایک روایت میں اونٹنی کا ہے تذکرہ ہے، ایک روایت میں خچر کا ہے، بل جو بھی سواری تھی اما حلیمہ حارث کے پیچھے لے کے بیٹھ گئی، کیونکہ اس وقت سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ آج کل تو رواج ہے نا برابری کا، روشن خیالی اس وقت پیچھے بیٹھی، اس سواری نے اٹھنے سے انکار کر دیا، چلنے سے انکار کر دیا۔ حارث تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اس بچے کو میری گود میں دے دے۔ جب اپنی گود میں لیا تو اب وہ سواری ایسی چلی، وہ جو وہ جو نہ چلنے کے قابل تھی اس نے باقی تمام سواریوں کو کراس کر دیا۔ تو مجھے کہنے دے، اگر سے آپ چپ ہونے کے جملہ آ گیا لب پر، حضور حارث سواری پہ بیٹھے، وہ سواری تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، پیارے آقا براق پہ بیٹھے، وہ براق آسمانی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، میرے آقا ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھے، ابو بکر ساری امت سے آگے نکل گئی۔ اور اماں آمینہ دیکھ کے کب کہتی ہے نا کہ میں نے ایسے حسین نہیں دیکھا، اتنا پیارا، ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے، رونے لگتی ہیں۔ اپنے تخیل میں تصور میں آئے جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آمینہ کیوں روتی ہو؟ آمینہ کہتی ہے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، چاند بھی شرما رہا ہے، اتنا حسین بیٹا دیا، آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ آمینہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا، کاش اس کا باپ زندہ، پھر کیا ہوتا؟ آمینہ کہتی ہے باپ زندہ ہوتا کھلونے لے کے آتا، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیما فآوا، الم یجد کا یتیما فآوا، آمینہ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے سیاح لامکہ بنانا ہے، اسے میں نے تمام نبیوں کا امام بنانا ہے۔ آمینہ باپ زندہ ہوتے، عبداللہ زندہ ہوتا، کھلونے لاتا پتھر کے، کھلونے لاتا لوہے کے، کھلونے لاتا لکڑی کے، کھلونے لاتا مٹی کے۔ آمینہ الم یجد کا یتیما فآوا، یہ میرا محبوب ہے، اسے تو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمینہ روتی آمینہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتا، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں، اللہ آواز دیتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیما فآوا، عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر، سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی بازار میں۔ آمینہ یہ میرا محبوب ہے،
الم یجدک یتیما فآویٰ، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں، کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ اس لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کے فی مرحوم لکھتے ہیں، آقا کی ولادت، آقا کے میلاد کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کونے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگوار پر، فردوس اکشریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے تہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پیارے آقا تشریف لائے، عبد المطلب آ کے پوچھتے ہیں آمنہ کیا نام سوچا ہے؟ اماں آمنہ فرماتی ہے میں جب بھی نام سوچنے بیٹھتی ہوں تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ فرماتی ہے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ یہ نام پہلے نہیں سنا، بچہ بھی پہلے نہیں دیکھا، ایسا نام ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہالینڈ کے کتے، ڈنمارک کے کتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہیں تو توہین ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ محمد جب کہہ دیا محمد تو بات ہو گئی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ سارا جگ جس کی تعریف کرے، ملائکہ جس کی تعریف کریں، حوریں جس کی تعریف کریں، انسان جس کی تعریف کریں، محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو محمد بنایا ہے، یہ الٹے بھی لٹک جائیں، یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا کی کوئی گستاخی اس میں ایک قدم نہیں بڑھ سکتا، کر سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اور آپ جب درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اللہم درود کے قائل ہو کوئی ہو جی، میرے خیال میں جو بندہ گنگا ہو نا، سائنس کی روشنی میں، طب کی روشنی میں وہ بہرا ضرور ہوتا ہے، جو بہرا ہونا ضروری نہیں کہ وہ گونگا ہو، لیکن جو گونگا ہو وہ بہرا۔ تو اگر گونگے ہیں آپ تو پھر میں ویسے ہی بول رہا ہوں، پھر یقیناً بہرے بھی ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ صلی اللہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کیا یاد رکھیں، میں بھول ہی دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیا کرو؟ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو، آپ نے رکھا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، جو صاحب استطاعت ہے انہوں نے کیا۔ اللہ نے درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ
تو خود بھیج اللہم صلی علی محمد اللہ بھیج دے اللہ جو کہے نماز پڑھو تو کہہ سکتا ہے اللہ خود پڑھ کافر ہو جائے گا اللہ کہے روزہ رکھو تو کہہ سکتا ہے خود رکھ کافر ہو جائے گا یہاں اللہ نے فرمایا درود بھیجو تو ہم نے فرمایا ہم نے کیا کہا اللہم صلی علی محمد اللہ بھیج دے لو آپ کی خاموشی میں کہہ کے جا رہا ہوں راضی رہو آپ کی مرضی ناراض رہو آپ کی مرضی جو 3:45 یہ مجمع ہے تو میرے خیال میں 5:45 بھی یہی ہے اللہ نے جب کہا نا کہ درود بھیجو تو ہم نے کیا کہا اللہ بھیج دے کیوں یہ جب آئے درود حضور نے سکھایا جب آئے کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود بھی بھیجو اور سلام بھی پڑھو تو صحابہ نے سوال کیا اما السلام علیکم یا رسول اللہ فقد علمنا وکیف الصلاۃ سلام ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے درود کیا پڑھنا ہے تو حضور نے فرمایا قولوا کہیے اللہم صلی علی محمد اللہ بھیج دے اب جملہ سمجھ آیا وہ جو چپ ہے اللہ کرے پھر وہ چپ ہی رہے اس لیے کہ درود کا معنی ہے رحمت درود کا کیا معنی رحمت اللہ نے کہہ دیا محبوب پہ درود بھیجو رحمت بھیجو تو حضور نے یہ کیوں سکھلایا اللہم صلی علی محمد کہو اس لیے کہ اللہ میں کون ہوتا ہوں حضور پہ رحمت بھیجنے والا میں تو خود محتاج رحمت میں تو خود محتاج رحمت میں اس پہ کیا درود بھیجوں جو سراپا رحمت جو ساری کائنات کے لیے رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ تو جانتا ہے تیرے محبوب کا کیا مقام ہے تو اپنے محبوب کے مقام کو سمجھتے ہے جانتا ہے اس کے مطابق اس پر رحمتیں بھیج دے اللہ فرماتے ہیں جب تو نے یہ درود بھیجنا میرے حوالے کر دیا تو محبوب پہ جو بھیجنا ہے وہ تو میں جانتا ہوں اب تجھ پر پہلے 10 رحمتیں بھیجوں گا میری بات سمجھ آئی یہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں سمیٹنے والا موضوع نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی غلامی آمین جی آمین کہہ رہے ہیں کون نہیں کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے تو بعد میں بھی مہمان آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے میں انہی لفظوں سے اکتفا اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے موضوع کے ہٹ سے بات کی جائے تو اس کے لیے پہلے 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پہ فرمائشی پروگرام کرنے کے لیے نہیں آیا اللہ رب العزت ہمیں حضور اصل میں آقا علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے اللہ کرے ہمارے ایسے مولوی سے ڈیٹوں پر آئیں جو امت کو یہ بتائیں کہ حضور آئے تو تھے ہم نے وہ جشن تو منا لیا جھنڈیاں تو لگا لی خوشیاں تو منا لی حلوے کھا لیے یہ ابھی کھانے آ رہی ہے 12 کھائیں گے نا انشاءاللہ کھائیں گے حلوے کھائیں گے کھیرے کھائیں گے ضرور کھائیں گے وہ کوئی حرام نہیں ہے کھائیں مولویوں کو بھی کھلائیں ہمیں بھی کھلائیں لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں مولویوں سے یہ بھی تو پوچھے نا یہ خوشی تو ہم نے منا لی یہ جھنڈیاں تو ہم نے لگا لی یہ بھی بتاؤ باقی سال کیا کرنا ہے اب آپ علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ اس قوم کو بتاؤ تاکہ اس قوم کے گھروں سے اس قوم کے بازاروں سے اس قوم کے حالات سے بے دینی نکلے اور پیارے آقا کی سنتیں آئیں اور اللہ اپنی رحمت کو بھیجے آخر دعوانا الحمدللہ